تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا, جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین, آج ملٹیپل سٹوریز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. سب سے پہلے سب سے بڑی خبر, جس طریقے سے اس وقت وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل جو ہمارے اس وقت سیلاب کے افیکٹڈ ایریاز کا دورہ کر رہی ہیں, اور جس طریقے سے پہلے سے پاک فوج میدان کے اندر موجود ہے, جو افیکٹڈ ایریاز ہیں وہاں پر ریہیبلیٹیشن اور ریسکیو کی جو آپریشنز ہیں وہ جاری رکھے ہوئے, تو دوسری جانب وفاقی وزراء بھی فیلڈ کے اندر دکھائی دے رہے ہیں, اور وہ بھی دے آر آن دیئر ٹوز. این ڈی اے میں جو وفاقی ادارہ ہے وہ بھی پہلے سے متحرک کر دیا گیا ہے, اور وہ بھی روز چیئرمین این ڈی اے میں بھی میڈیا کے کو جو ہے وہ بریفنگ دے رہے ہیں, اور ان کی سلائڈز بھی جو ہے وہ شیئر ہو رہی ہیں مسلسل. اور یہ تخمینہ لگایا جا رہا ہے جی کہ کتنا بڑا نقصان ہوا ہے, کتنے لوگ متاثر ہوئے ہیں, ابھی کتنے لوگ ابھی بھی لاپتہ ہیں. اور اس کے علاوہ وہاں کے اوپر جو اس وقت پوسٹ فلڈز جو صورتحال پیدا ہو چکی ہے اس کے اندر کیا کیا مسائل ہیں, اور ان مسائل کا حل کس طریقے سے تلاش کرنا ہے. تو جس طریقے سے سنجیدگی دکھائی جا رہی ہے پرائم منسٹر کے لیول کے اوپر, جس طریقے سے سنجیدگی دکھائی دے رہی ہے فیلڈ مارشل حافظ عاصم منیر کی جانب سے, وہ تو ہمیشہ سے پاک فوج جب مشکل کی گھڑی آتی ہے تو صفے اول کے اوپر یعنی فرنٹ لائن کے اوپر آ کر جو ہے ان کرائسس کے اندر وہ قوم کے شانہ بشانہ کھڑے ہوتے ہیں. لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ جو چیف ایگزیکٹو ہیں صوبے کے علی مین گنڈا پور, وہ ابھی بھی سیاست کو جو ہے نہیں بھولے, ابھی بھی ان کے بیانات سیاسی ہیں. عملی طور کے اوپر جتنے بڑے نقصانات ہو چکے ہیں, کیپیسٹی ایون پورے پاکستان کی حکومتوں کو ملا لی جائے تو ان کی کیپیسٹی نہیں ہے کہ تمام کی تمام جو اس ٹائم نقصانات ہیں ان کا ازالہ کیا جا سکے. لیکن اس کے باوجود علی مین گنڈا پور صاحب فرماتے ہیں کہ ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے, ہمارے پاس بڑے وسائل ہیں. یعنی کئی سو ارب کا مقروض, تقریباً 1000 ارب کے قریب جو ہے وہ قرض چڑھ چکا ہے خیبر پختونخوا کے صوبے کے اوپر. لیکن اس کے باوجود علی مین گنڈا پور صاحب سیاسی بیانات سے گریز نہیں کر رہے, اور ان کے جو وزراء ہیں ان سے متعلق یہی اطلاع مل رہی ہے کہ جی وہ پہنچتے ہیں, ٹک ٹاک کی جو ہے وہ ویڈیوز بنواتے ہیں, چلتے ہیں پھرتے ہیں, اور وہاں سے رفو چکر ہو جاتے ہیں. لیکن جس سے متعلق وہ یعنی 2 ہفتے پہلے بات کر رہے تھے کہ تمام ڈی سی اوز کو احکامات جاری کر رہے تھے کہ جناب 245 کے تحت ریکوزیشن نہیں کرنی, فوج کا کسی شخص کو جو ہے ہم الاؤ نہیں کریں گے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آفت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی, اور اس کے بعد جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ پاک فوج کے جوان کیچڑ میں پھنسے ہوئے لوگوں کو جو ہے وہ نکال رہے ہیں, لوگوں کی جو چیزیں پھنسی ہوئی تھیں ان کو نکال رہے ہیں, رستوں کو بحال کر رہے ہیں, کمیونیکیشن کا سسٹم جو ہے وہ انہوں نے بحال کیا, پل بنائے. تو یعنی شرم تو آتی ہوگی, یا اگر شرم نہ آتی ہو تو انسان کو ڈھیٹ ہونا چاہیے. شرم بھی کیا اور عزت کیا آنے جانے والی چیز ہے. جس دن یہ فلڈ آئے تھے علی مین گنڈا پور صاحب نے پہلا بیان صبح 8 بجے, یعنی پورے کے پورے دیہات صفحہ ہستی سے مٹ چکے تھے, تو علی مین گنڈا پور صاحب نے شام 5 بجے اپنے ٹکر پہلے ان کے چلے تھے, اسٹیٹمنٹ چلا تھا جو کہ پریس ریلیز جاری ہوا تھا میڈیا کو, تو شاید اس ٹائم وہ ہوش میں آئے تھے. آپ کو پتہ ہے کہ ان کی عشاء کی بعد کی جو سرگرمیاں ہوتی ہیں وہ خاصی زیادہ ہوتی ہیں, شہد کا وہ کثرت سے استعمال کرتے ہیں, تو یہ ایک عادت ہے ان کی. بہرحال جی جب بھی ان کو ہوش آیا تو انہوں نے بیانات جاری کر دیے تھے. شام 5 بجے کا ٹائم تھا, پھر کسی کا جنازہ نہیں پڑا. جو جتنے لوگوں کی جو ہے شہادتیں یا بات ہوئی ہیں, کوئی ایک جنازے میں علی مین گنڈا پور دکھائی نہیں دیے, نہ ان کے وزراء دکھائی دیے. ایون کہ سول سیکریٹریٹ میں جو ہیلی کاپٹر کا حادثہ ہوا تھا اس میں شہید ہونے والے جو سرکاری ملازمین تھے ان کا نماز جنازہ ادا کی گئی, لیکن علی مین گنڈا پور صاحب وہاں پر بھی دکھائی نہیں دیے. بہرحال جی آگے بڑھتے ہیں, اور اسی سے متعلقہ فلڈ سے متعلقہ بات ہے کہ جی اربن فلڈنگ بھی سٹارٹ ہو چکی ہے. تنقید بڑی کی جا رہی تھی کل کراچی کے حوالے سے کہ جی کراچی کے اندر بہت بڑی تباہی ہو چکی ہے. کراچی کے اندر یقینی طور پر بہت سی جگہوں کے اوپر پانی کھڑے ہوئے ہیں, اور بہت زیادہ پانی کھڑا ہوا ہے. لیکن کراچی کی وہ صورتحال اتنی خراب نہیں جتنی خراب پشاور کی تھی, اور پشاور کوئی پہاڑی علاقہ نہیں ہے, پشاور جو ہے وہ شہر ہے. لیکن پشاور شہر کی جو صورتحال تھی وہ تو سب سے ورس ہو چکی تھی. اور میں اس بات کے اوپر بڑا مجھے افسوس ہوا کہ جس طریقے سے جو ڈنڈی مارتے ہیں ہمارے صحافی کہ وہ لاہور ہو تو لاہور کو بڑھ چڑھ کر دکھائیں گے, یعنی آپ کے پاؤں بمشکل ڈوبتے ہیں اس پانی کے اندر, تو اس کو کہیں گے جی بڑی جناب یہ پنجاب کی ترقی ہے, یہ پنجاب کی ترقی ہے. یہاں پر پشاور کے اندر دیکھیں اور یہ ویژولز دیکھیں,
یہ ویجولز جو ہم ساتھ چلا رہے ہیں یہ آپ ان کو دیکھیں کہ یہ تو پشاور کے حالات ہیں، لیکن اس کے باوجود اس متعلق کوئی بات نہیں کر رہا. کہہ رہے ہیں جی پتھر آ گئے ہیں. بھئی پشاور میں کون سا پتھر آیا؟ اور جو کراچی کی صورتحال ہے، کراچی میں بھی پرابلم یہ ہے کہ کراچی کے اندر اس طریقے سے لوگوں نے تعمیرات کی ہیں، اور آج کی نہیں، یہ دہائیوں پرانی ہے. مرزا وہاب کو اتنا کریڈٹ ضرور دیں کہ اس مرتبہ انہوں نے مونسون سے پہلے ہی تمام نالوں کو صاف کر لیا تھا جو میجر ہیں. جو سائٹ کے اوپر جن ایسے نالے موجود ہیں جن کے اوپر 400 دکانیں بن چکی ہیں، لوگوں نے کور کر دی ہے، تو ان کا حل تو جو ہے وہ میئر کراچی کے پاس نہیں ہے جی، کیونکہ وہ کورڈ ہیں، ان کے اوپر لینٹر بنے ہوئے ہیں، ان کے اوپر دکانیں بنی ہوئی ہیں، تو ان کی صفائی وہ کس طریقے سے کر سکتے ہیں؟ تو کوئی چیز ان کے لیے پاسبل ہی نہیں ہے کرنا. اور انہی ہی علاقوں میں جو فلڈز آئے ہیں، جس طریقے سے آپ نے کراچی کی صورتحال دیکھی ہے، لیکن اوورآل کراچی کی جو حالات ہیں وہ ماضی کے مقابلے میں خاصے بہتر رہے ہیں. آگے بڑھتے ہیں جی. اگلی خبر ہے جو سہیل وڑائی صاحب کے کالم ہیں اور اس کے جو ہے ریبرٹلز مختلف جو ہے وہ سائٹ سے آئے. آپ نے دیکھا کہ ایون کے جو اسٹیبلشمنٹ کا ادارہ ہے وہاں سے بھی ایک بڑی کلیئرٹی کے ساتھ جو ہے وہ 3 پوائنٹس شیئر کیے گئے، اور اس میں بتا دیا گیا کہ جناب سہیل وڑائی صاحب کی جو باتیں ہیں وہ درست نہیں ہیں. عمران خان صاحب کو کسی قسم کی کوئی پیشکش نہیں کی گئی. تو بیسکلی میں ایک بات کروں گا اس میں کہ جی رو، چیخو یا پٹو، جو آپ کے چانسلر اڈیالہ ہیں وہ اپنی مدت پوری کریں گے، اور جتنا مرضی نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کریں، جتنا مرضی مردہ گھوڑے کو زندہ کرنے کی کوشش کریں، تو اس میں جان نہیں پڑنے والی، اور مشکلات جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کی بڑھیں گی، نااہلیاں مزید ان کی ہوں گی، اور 9 مئی کے اوپر کسی قسم کی کوئی معافی نہیں ملنی پاکستان تحریک انصاف کو. اچھا، اس میں وڑائی صاحب جو ہے نا، سہیل وڑائی صاحب ویسے تو بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، لیکن آئی ڈونٹ نو کہ انہوں نے ایسی جو ہے وہ کالم کیوں لکھ دیے جس سے ان کی اپنی کریڈیبلٹی جو ہے وہ افیکٹ ہوئی ہے. سہیل وڑائی صاحب یقینی طور کے اوپر وہ اس طرح کے صحافی نہیں ہیں جس طریقے سے عمران ریاض صاحب ہیں، صدیق جان صاحب ہیں یا دیگر لوگ ہیں. وہ عمومی طور پر بیلنس بات کرنے کی عادی ہیں، لیکن یہ انہوں نے تھوڑا جھکاؤ کیوں رکھا پاکستان تحریک انصاف کی جانب، اور انہوں نے کیوں یہ تاثر دینے کی کوشش کی جس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ ان کے ذریعے عمران خان صاحب کو کوئی پیشکش کر رہی ہے. تو کسی قسم کی کوئی پیشکش تو اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے اب اس کی جو ہے وہ تردید بھی آ رہی ہے اور کیٹیگوریکلی آ رہی ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ 9 مئی کے جو مقدمات ہیں اس کا تو کانسیکوینس لوگوں کو تھرو کورٹس جو ان کے اوپر بنتا ہے، لیگل جو ان کے اوپر پینلٹی بنتی ہوگی وہ ان کو فیس کرنی پڑے گی. تو وہ تو صرف یہ کہہ رہے تھے کہ جی آپ کا پولیٹیکل سٹیٹس ایز اے پولیٹیکل پارٹی کا سٹیٹس بحال ہو سکتا ہے اگر آپ صدقے دل سے معافی مانگیں. تو پھر وہ ایک مجھے وہ میم بھی یاد آ گیا کہ انہوں نے کہا جی صدقے دل سے معافی کے لیے تو پھر آپ کو جو ہے وہ پولی گرافک ٹیسٹ سے گزرنا پڑے گا خان صاحب. تو کیا خان صاحب بار بار پولی گرافک ٹیسٹ کے سے جو ہے وہ انہوں نے فرار اختیار کی ہے اڈیالہ جیل کے اندر؟ ہمیشہ آپ کو یاد ہوگا کہ جی مختلف سرکاری اہلکار جیل میں آ کر بیٹھ کے چلے گئے، لیکن اتنا صادق اور امین ہے ہمارا کپتان کہ انہوں نے پولی گرافک جو ہے نا وہ ٹیسٹ نہیں دیا، کہ وہ بیسکلی لائی ڈیٹیکٹر ہوتا ہے. جب آپ جھوٹ بولتے ہیں تو وہ بیپ اس کی ہو جاتی ہے. تو خان صاحب تو بہت سچے ہیں، لہٰذا وہ کہیں اللہ ایک ہے تو بس آپ وہ مان لیں، اس کے علاوہ ان کی بات کوئی قابل قبول یا قابل یقین نہیں ہوتی. تو لہٰذا ایون کہ سہیل وڑائی صاحب نے بھی اپنے کالم میں لکھا جی آپ نے بھی کہا کہ جی یو ٹرن تو جو اچھے ہوتے ہیں تو جو یو ٹرن لینے کے ماسٹر ہیں تو وہ پھر پولی گرافی ٹیسٹ تو نہیں کر سکتے، اور صدقے دل سے معافی تو انہوں نے ابھی تک مانگی نہیں ہے، اور میرے خیال سے اب معافی مانگنے کا وقت بھی گزر چکا ہے. اب اگر معافی مانگ بھی لینا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونا. اب روئیں چیخیں یا پٹیں، سزائیں بھی 9 مئی کے اندر ہوں گی، اور کسی قسم کا کوئی ریلیف پاکستان تحریک انصاف کو نہیں ملے گا. اور یہ سمجھ لیں کہ جی پتھر کے اوپر لکیر سمجھ لیں، اور اس متعلق راوی چین لکھ رہا ہے، اور یہ وقت ثابت کرے گا انشاءاللہ. بڑے بڑے صحافی آئے ہیں، بڑی بڑی باتیں کی ہیں، بڑے بڑے دعوے کیے ہیں، تمام کے تمام دعوے ان کے غلط ثابت ہوئے ہیں، اور اللہ کے فضل سے الحمدللہ بڑی بات نہیں کرتا، لیکن آپ یہ بھی وقت ثابت کر لے گا کہ میں ٹھیک ہوں یا سہیل وڑائی صاحب وہ ٹھیک بات کر رہے ہیں. اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں جی، اور وہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ جی میں ضمنی انتخابات کے حوالے سے بات کروں گا، اور یہ 9 مئی سے کنیکٹڈ ہے، کیونکہ رائے حیدر جو کہ NA 96 سے رکن قومی اسمبلی تھے، ان کو جو ہے وہ ڈسکوالیفائی کیا گیا 9 مئی کے جو کیس کے اندر ان کو سزا ہوئی ہے. تو اس کے بعد اب وہاں پر ضمنی الیکشن ہو رہا ہے، اور اس حلقے کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو یہ اس میں جڑاں والا کا شہر لگتا ہے، اور اس کے ارد گرد تقریباً 100 کے قریب دیہات ہیں. اور یہاں پر جو سب سے بڑی جو پاپولیشن ہے آبادی وائز اگر دیکھا جائے تو
25% یہاں پر جو ہے وہ مہاجر ان کو کہا جاتا ہے، اور 75% مہاجر ہیں اور 25% وہ جو مقامی لوگ تھے پرانے. تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو مسلم لیگ نواز کی میں بات کروں تو 2 امیدوار یہاں پر سامنے ہیں. ایک تو ہیں نواب شیر وزیر صاحب جو کہ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کر پہلے مسلم لیگ نواز میں تھے، چھوڑ کر تو پاکستان تحریک انصاف میں چلے گئے، اور پھر جب وہاں پر چل چلا ہوا تو تحریک انصاف کو چھوڑ کر پھر مسلم لیگ نواز میں آ گئے، اور لاسٹ الیکشن میں انہوں نے کنٹیسٹ کیا تھا مسلم لیگ نواز کے ٹکٹ کے اوپر، اور یہ وہ ٹکٹ تھا جو کہ نواز شریف صاحب نے طلال چودھری کو کہا تھا کہ یہ ٹکٹ مجھے دے دو، تو پھر وہ ٹکٹ نواب شیر وزیر صاحب کو مل گیا تھا. نواب شیر وزیر کوئی سیاسی وفاداری کسی جماعت کے ساتھ رکھتے نہیں ہیں، اور ان کو ٹکٹ دینا میرے خیال سے ویسے بھی وہ بہت کمزور امیدوار ہیں، اور ان کو ٹکٹ دینا بھی جو ہے وہ سیاسی غلطی ہوگی. طلال چودھری کی فیملی کو میں سے کسی کو ٹکٹ دے دیا جائے تو پھر یہ نشست بآسانی مسلم لیگ نواز نکال سکتی ہے، اور اگر ایسا نہ کیا تو نواب شیر وزیر از ناٹ ان اے پوزیشن کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو ایون میچ بھی کر سکے. اور دوسری بات یہ ہے کہ طلال کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو ان کا اثر رسوخ ہے اس حلقے کے اوپر، تو طلال تو خود سینیٹر بن چکے ہیں. جب طلال چودھری خود سینیٹر ہیں تو وہ اپنی فیملی میں سے اگر ان میں سے کسی کو ٹکٹ ملے گا تو تبھی وہ زیادہ جو ہے وہ فوکس کریں گے، جان ماریں گے اور لوگوں کو کہیں گے کہ جی ووٹ کہاں دیں. تو یہ بنیادی باتیں ہیں. اور آخری بات میں آپ سے کرنا چاہوں گا، وقت مجھے معلوم ہے کہ خاصا جو ہے وہ کم ہے. پی ٹی سی ایل ایک دفعہ پھر جو ہے وہ اس کے مسائل کا شکار ہے. ملک بھر میں انٹرنیٹ سروس جو ہے وہ خاصی جو ہے وہ اس ٹائم سلو ہو چکی ہے، اور اس بار کیا دیکھتے ہیں کہ شارک تو کاٹ کے نہیں چلی گئی. جو سمندر کے اندر فائبر آپٹک کیبل ہوتی ہے ہمیشہ پاکستان میں اس کو جو ہے وہ شارک جو ہے وہ توڑ دیتی ہے. تو بہرحال جی پی ٹی سی ایل کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جی ہم کوشش کر رہے ہیں اور ریسٹور کریں سروس کو. بہرحال جب آپ کا انٹرنیٹ نہیں چلتا تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، خاص طور پر بچے تک آپ کا جو ہے نا وہ کان کھا جاتے ہیں کہ نیٹ کیوں نہیں چل رہا. یہی آج کی باتیں ہیں جی، یہی آج کی اپڈیٹس ہیں. انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.